بسم اللہ الرحمن الرحیم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے کرتا ہے، شیطان وعدے کرتا ہے، اور کنفرم یہ ہونا ہی ہونا، بعد میں توبہ کرنے، ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وعدہ کرتا ہے ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلواتا ہے۔ تو بھی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ وہ آرام خور پولیس افسر پہنچا ہوا، تو بھی وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، تو بھی جو گھپلے کر کر کے وہاں پہنچا ہوا فلانا سیاستدان، اگر تو بھی راستے پہنچ سکتا ہے، تیرے اندر نہیں عقل، وہ کوئی اور مثلا سیارے سے آیا، یہ دنیا کی آرزو، یہ آرزو نہیں ہوگی کہ تو بھی اتنا نیک بن سکتا، تو بھی اچھا بن سکتا ہے، تو بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، تو بھی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کما سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی جگہوں پہ شیطان نہیں ہوتا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان ان سے کچھ وعدہ نہیں کرتا سوائے دھوکے کے، شیطان کے وعدے دھوکے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، بہت جلد ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین بھی ہمیشہ، ابداً اس کی تاکید ہے، ہمیشہ 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 ان میں رہیں گے، اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہوگا؟ ایک شیطان تمہیں آرزو دلا رہا ہے، ایک اللہ تمہیں آرزو دلا رہا ہے، ایک شیطان وعدہ کر رہا ہے، ایک اللہ شیطان وعدہ کر رہا ہے، ایک اللہ وعدہ کر رہا ہے، ایک شیطان وعدہ کر رہا ہے، تو تم خود کمپیریزن کرو، موازنہ کرو، کس کا وعدہ قابل عمل ہے، اور اس راستے کو اختیار کرو۔ یہ جو اگلی چند آیات ہیں بہت کروشل ہے، اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، تم کہہ کر، تمہاری کہہ کر، اور اس کے بعد اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب میں کچھ بیماریاں تھیں، اور وہ کون سی بیماریاں تھیں؟ ہم تو پکے جانتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور چلے بھی گئے تو واپس آ جائیں کچھ عرصے کے بعد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے اوپر سپرے کیا ہے کہ سارے مچھر مر گئے، سارے جراثیم جو تھے اس قسم کی چیزوں کے ان آیات سے مرتے ہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے، آیت نمبر 123 123 سورۃ النساء، لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں کے مطابق بھی نہیں۔ تمہاری سے کون مراد ہے؟ مومنین، جو رسول اللہ کی پارٹی ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب نہ ان کی آرزوؤں کے مطابق، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق۔ لہذا آرزو کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ واضح فرماتا ہے، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا؟ من یعمل سوءا، جس نے بھی برا کام کیا، یجزا بہ، اس کو جزا ملے گی۔ جزا عربی میں سزا جزا دونوں کے لیے ہوتا ہے، ہم جزا اچھی کہتے ہیں، اس کو اس کا سزا ملے گی جس نے بھی برائی کی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو اپنا کارساز پائے گا، نہ اپنا مددگار پائے گا۔ اب وہ لائیں، وہ
وہ باتیں چکنی چپڑی جو کرتے ہیں. جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے, آگے سے مولا آ جائیں گے. تمہیں شرم آنی چاہیے. قرآن نے بتایا فرشتے خدا کے حکم سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں. خدا کے حکم کے بعد کچھ بدلے گا؟ کچھ نہیں بدلے گا. شفاعت برحق, قرآن جسے شفاعت کہتا ہے وہ پہلے ہے, اللہ کے فیصلے سے پہلے ہے, اور فرشتے خدا کے حکم کے علاوہ کسی کو نہیں پکڑیں گے. یہ افسانہ تراشیاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور پیسے کھانے اور یہ جہالتیں, اس کو بند ہونا چاہیے. بند کرے گی وہ قوم جس کا رابطہ قرآن کے ساتھ ہے. پھر سنیے, نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے, نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے. جس نے بھی برائی کی وہ سزا پائے گا, اور وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو اپنا ولی پائے گا نہ سرپرست پائے گا. یعنی قیامت دیکھے گا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, سارا کچھ اڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی اور یہ آیت جب پڑھی, جب رسول پاک نے تلاوت کر کے سنائی مومنین کو, مومنین, منافق تو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں, مومنین رونا شروع ہو گئے. اور کہا کہ گناہ تو سب سے ہو چکی ہے, جس نے برائی کی اس کی سزا پائے گا. تو رونا شروع ہوا اور کہا یا رسول اللہ, تو یہ تقوی والے کی نشانی ہوتی اور یہی بچتے ہیں. انہوں نے ہی بچنا ہے, تقوی والوں نے بچنا ہے, خطا کس سے نہیں ہوتی. تو انہوں نے گریہ شروع کیا اور رسول پاک نے فرمایا اللہ کی قسم یہی حق ہے کہ جو بیان کر دیا میں, یعنی یہ آیت ہی حق ہے. رسول اللہ نے اس پہ حاشیہ نہیں لگایا اپنا کہ یہ جو میری اس پارٹی کا ہوگا تو وہ بچ جائے گا, باقیوں کے لیے یہ ہے. اللہ نے تکلف نہیں کیا, پارٹی بازی ختم. ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ نہ شیعوں کی آرزوؤں کے مطابق نہ سنیوں کی آرزوؤں کے مطابق, نہ تمہاری, اے مسلمانوں, اس میں تو آ گئے نا, شیعہ سنی سارے آ گئے, لیس بامانیکم, نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. یہ آرزویں اللہ قرآن کسے کہتا ہے؟ بے بنیاد, جن کی دلیل کوئی نہیں. کتاب خدا اس کے خلاف بولتی ہے. جس نے بھی برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا, اور اللہ کے سوا نہ اس کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ اس کو کوئی مددگار میسر ہوگا. فرمایا کہ یہ کہ میں برائی بھی کرتا رہوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ برحق ہے. لیکن خدا نے توبہ و استغفار کے, جیسے آگے بتا دے گا, وہ راستے سب کے لیے کھولے ہوئے. لیکن یہ کہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میری پارٹی بڑی سٹرونگ ہے, تو یہ آرزو ہے بے بنیاد, کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, اور جس نے نیک کام انجام دیے, مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ صاحب ایمان ہے, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ان پر ایک نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک ہلکا سا نقطہ ہوتا ہے, اس کو نقیر کہتے ہیں. اس کی عرب مثال دیتے تھے کم ترین چیز کی, چند الفاظ بولتے تھے, مثقال ذرۃ بولتے تھے, اور نقیر بولتے تھے, اور فتیل بولتے تھے. یہاں پر نقیر ہے, وہ نقطہ جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے. ان پر کوئی ظلم نقیر کے برابر بھی, یعنی اس نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ العلی العظیم.